نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وقال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، دین اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی اور اپنی آخرت بنانے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پر عمل کے لیے عموماً ایک غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی مذمت بہت بیان کی گئی کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور اسی طرح دنیا کے حوالے سے اس کے رذیل ہونے، اس کے عارضی ہونے کے حوالے سے متعدد روایات ہیں۔ تو ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر انسان بعض دفعہ اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی، اس لیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کی زندگی میں دلچسپی لیتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ممکن نہ ہو ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ تو یہ غلط فہمی بعض دفعہ جنم لیتی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے، چونکہ دنیا کی مذمت بہت آئی ہے۔ دوسری طرف دنیا کی بعض اچھائیاں بھی بیان کی گئیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو عمل ہم کریں گے آخرت میں وہی ہمارے کام آئے گا اور ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا، اور دنیا دار العمل ہے، دنیا کے اندر جو عمل ہم کریں گے وہ عمل ہمارے لیے آخرت میں ہمارے انجام کا سارا انحصار اس عمل پر ہوگا۔ اگر ہم نے عمل اچھا کیا دنیا کے حوالے سے، دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا، تو آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا دار العمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی نجات، آخرت کا فائدہ، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کے اعمال پر ہے۔ جو اعمال ہم دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں وہی اعمال آگے چل کر ہمارے لیے یا تو نجات کا باعث بنیں گے یا پکڑ کا باعث بنیں گے۔ اگر وہ عمل ٹھیک ہوں گے، درست ہوں گے، ہماری راہ ٹھیک ہوگی، ہمارا زاویہ درست ہوگا،
ہمارا نظریہ درست ہوگا، ہمارا عقیدہ درست ہوگا، تو وہ ہمیں آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم غلطی سے، بدقسمتی سے اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اپنی من چاہی زندگی گزارنے لگے، شیطان کی راہ اختیار کر لی، تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا ہمارے لیے وبال بنے گی، اور دنیا کے اعمال آخرت میں ہمارے لیے باعث شرمندگی ہوں گے اور عذاب کا مستحق ہم بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، ہمت دیں، استقامت دیں کہ ہم دنیا کے اندر اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی زندگی کے اندر اس کے خاتمے سے پہلے موت آنے سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں اور آخرت کی فکر کر لیں، اس لیے کہ موت برحق ہے، موت نے ہر صورت میں آنا ہے، موت سے کسی کو فرار اختیار نہیں ہے، کسی کو موت سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ ہر شخص جو بھی دنیا میں ذی روح آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے دنیا سے جانا ہے، اب دنیا کے اندر رہنا ہے، پھر موت نے آنا ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا یہ سوال ہم نے سلجھانا ہے۔ اور یہ سوال کب سلجھے گا، کب اس سوال کا جواب ہمیں حاصل ہوگا؟ کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ہماری نجات کا باعث یہی بن سکتا ہے، اسی میں سارا پیغام ہے، اسی میں سارا دنیا کی زندگی کی کامیابی کا فلسفہ اسی کے اندر ہے کہ اللہ کو رب ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کو طاقت حاصل ہے، اس کو قوت حاصل ہے، اور وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ تو موت کے بعد کیا ہوگا یہ بتایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کلمے کے مفہوم کو جب ہم سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا سب کی خدائی کا انکار کر کے ایک اللہ کو رب مانیں گے، اور محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی میں لائیں گے، عمل میں لائیں گے، تو یہ ہماری کامیابی اور نجات کا باعث بنے گا۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائی، ہمیں آخرت کی طرف رہنمائی عطا فرمائی، اور ہمیں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ کامیابی کا ایک اور واحد راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانا ہے اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اب دنیا کی زندگی میں رہنا اسی دنیا میں ہے، لیکن تیاری آخرت کے لیے کرنی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی ہے مولانا رومی رحمہ اللہ نے، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح پانی ہے، دریا ہے، سمندر ہے، اور اس کے اندر ایک کشتی پر ایک شخص سوار ہے اور سفر کر رہا ہے۔ اب کشتی کی مثال اس شخص کی زندگی کی ہے، اور پانی کی مثال دنیا کی سی ہے۔ یہ کشتی پانی پر سفر کرتی ہے، پانی پر تیرتی ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو کشتی کا کوئی مصرف نہیں ہے، وہ بیکار ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ کشتی کو چلنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، کارآمد بننے کے لیے پانی چاہیے، دریا چاہیے، سمندر چاہیے، جس پر وہ تیر سکے، جس پر وہ سفر جاری رکھ سکے۔ اور اگر کشتی نہ ہو تو پھر پانی ایک وبال بن جاتا ہے، اس کے اندر رہنا، اس کے اوپر سے گزرنا، اس میں سفر کرنا محال ہو جاتا ہے، تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے، سفر کرتی ہے، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اور پانی پہ سفر کرنے کے لیے کشتی ضروری ہے، اسی طرح زندگی اور دنیا کی مثال ہے۔ انسانی زندگی ایک کشتی کی مانند ہے، اگر دنیا نہ ہو جو پانی کی مانند ہے، اگر دنیا نہیں ہوگی تو کشتی بیکار ہے، وہ سفر نہیں کر سکتی، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اور
جب تک یہ کشتی پانی کے اوپر رہے گی یہ سفر کرتی رہے گی اور تیرتی رہے گی۔ یہ پانی اس کے ارد گرد ہوگا، پانی اس کے نیچے ہوگا، اس پانی کو یہ استعمال کرے گی اور اس کے اوپر اپنا سفر جاری رکھے گی۔ اگر یہ پانی اس کے اندر آ گیا، داخل ہو گیا، تو پھر یہ اس کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ پھر اس کا وہ تیرنے کا کام ختم ہو جائے گا، پھر یہ ڈوب جائے گی اور پھر اس کا یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا اور زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کشتی کا کام ختم ہو جائے گا، اس کو ڈوبنے سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح انسان، ایک مسلمان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، دنیا کو بقدر ضرورت ساتھ لے کے چلتا ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جس طرح کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کو باہر رکھتی ہے، اس کے اندر چپو چلایا جاتا ہے، پانی کو دھکیلا جاتا ہے، کشتی آگے بڑھتی ہے، اس کا سفر آگے کو چلتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں اس دنیا کی ضرورت ہے، اس دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جس طرح کشتی پانی کے ساتھ چلتی ہے، پانی کو باہر دھکیل کے ساتھ رکھ کے چلتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا اس کے دل میں آ گئی، دنیا اس کا مقصود بن گئی، وہ دنیا کے پیچھے لگ گیا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری صلاحیتیں اس نے لگا دی، تو پھر اس کی ہلاکت اور بربادی سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جس طرح کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو اسے ڈوبنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسی طرح دنیا کی محبت، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی رونق اور دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت اگر انسان کے دل میں بس گئی اور اس نے اس کے پیچھے اپنی صلاحیتیں ساری لگا دی، تو ایسا ہی ہے کہ جس طرح کشتی کے اندر پانی آ گیا اور وہ ڈوب جائے گی، اسی طرح دنیا کی زندگی اگر ہمارا مقصود بن گئی، ہمارے عمل میں آخرت کے اعمال ختم ہو گئے، دنیا کے پیچھے ہم لگ گئے، تو اسی طرح سے ہماری ہلاکت اور بربادی بھی یقینی ہو جائے گی۔ تو اس مثال سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی اور دنیا کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اور اسی کے ساتھ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا کو بقدر ضرورت ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس کو اپنا مقصود نہیں بنانا۔ دنیا آخرت کے لیے ایک سیڑھی ہے، آخرت کے اعمال کے لیے ایک سیڑھی کا کام کرتی ہے۔ جس طرح سیڑھی کو استعمال کر کے انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی میں عمل کر کے ہم آخرت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنا مقام اللہ کے ہاں بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہوا موقع دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، صحت دی ہوئی ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنی قبولیت کروا سکتے ہیں۔ دنیا مردار بھی ہے، دنیا ملعون بھی ہے، اور کسی نے بڑی اس کی واضح مثال دی ہے دنیا کی کہ اس کی شکل ایک ایسے جانور کی ہے کہ جس کی دم بھی کٹی ہوئی ہے اور جس کا سر بھی زخمی ہے اور اس کے اوپر سے بال اڑے ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ دنیا ایسی رذیل چیز ہے کہ اللہ والے جب اس کو چھوڑتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں، دل سے نکال کے پھینکتے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے جاتی ہے، وہ اس کو دھتکارتے ہیں۔ جس طرح کوئی جانور آئے بار بار کسی کے پیچھے اور اس کو وہ جوتے سے مار مار کے اس کا سر گنجا کر دے، اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دے، اس طرح اللہ والے دنیا کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، دنیا کو دل میں نہیں بساتے، اور دنیا ان کے پیچھے آتی ہے، ان کے قدموں میں آتی ہے، وہ اس کو دھتکارتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ تو اس جانور کی مثال ہے کہ جس کو بار بار مار پڑتی ہے اور اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ اور دم اس کی کیوں کٹی ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ان سے دور بھاگتی ہے۔ جو دنیا کو مقصود بناتے ہیں،
جو دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتیں ساری لگا لیتے ہیں، تو یہ پھر اتنا ہی تیزی سے ان سے دور بھاگتی ہے، یہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک مثال دی جانور کی کہ جیسے جانور بھاگ رہا ہے، آپ سے دور جا رہا ہے، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اس کی دم آتی ہے، وہ پھر بھی آپ سے بھاگتی ہے، اس کو کھینچتے ہیں اور دم بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایک ایسا دم بریدہ جانور کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہے اور جس کا سر بھی زخمی ہے، یہ مثال دنیا کی ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اس کو مار مار کے اس کا سر زخمی کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں، اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس کو دل میں بسنے نہیں دیتے۔ اور جو دنیا دار ہیں، جو لالچی ہیں، جو دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، وہ اس کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اتنا ہی ان سے دور بھاگتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے کسی جانور کی دم کھینچ کھینچ کے توڑ دی جائے، اس طریقے سے دنیا کی یہ شکل مثال کے ذریعے سے واضح کی گئی۔ تو دنیا اچھی بھی ہے، بری بھی ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اگر وقت کو قیمتی بنایا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے عبادت سے، مخلوق کو راضی کیا ہے خدمت سے، اللہ کو راضی کیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے، تو دنیا اس کے لیے کارآمد ہے، دنیا اس کے لیے دارالعمل ہے، دنیا اس کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور اگر دنیا کو اس نے مقصود بنا لیا اور دنیا کے پیچھے اپنی صلاحیتیں ساری ضائع کر دی، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے وبال جان ہے، دنیا اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان فرما کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اس دنیا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے اگر فضل کیا ہے، اللہ نے دی ہے دنیا، تو پھر اس دنیا کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ ذکر ہو رہا ہے، اسی دوران ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بناؤ اس دنیا کی اپنا جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے مال، اس کو اپنی آخرت کا ذریعہ بنا لو، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لو، اس سے کچھ حاصل کر لو، اس کو قیمتی بنا لو۔ تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس خرچ کرنے کا ذریعہ ہے، تم خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ کی راہ میں لٹاؤ، اللہ کو دو، اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کے نیک کاموں کی خاطر صدقہ دو، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اپنا نصیب مت بھولو، جو کچھ دنیا میں حاصل کیا ہے وہ خود بھی رکھو، استعمال کرو، سارا کچھ چھوڑ کے دنیا سے بے رغبت ہو کے جنگلوں میں مت نکل جاؤ، استعمال کرو لیکن اس کو دل میں مت بساؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اس سے فائدہ حاصل کرو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر بناؤ اس سے، ولا تنسا نصیبک، اور دنیا میں اپنا نصیب بھی مت بھولو، اپنا حصہ لو، اپنا استعمال کرو نعمتوں کا، تمہارے اوپر اثر ظاہر ہونا چاہیے، اس کو خوب استعمال کرو۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو، اسے ضرور حاصل کرو، اس کو استعمال کرو، لیکن ایسے کاموں میں استعمال کرو کہ وہ تمہارے لیے آخرت کا ذریعہ بنے اور اس کے ذریعے تمہارا آخرت کا گھر بن جائے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اچھائی کرو، بھلائی کرو جس طرح نے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی کی اور تمہیں مالدار بنایا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اس لیے کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی خوشنودی کے ذریعے حاصل کرو گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کر کے، حلال طریقہ اختیار کر کے اللہ کے فضل حاصل کرو گے، تو وہ حقیقت میں اللہ کا فضل بنے گا اور تمہارے فائدے کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر تم نے حرام طریقے اختیار کیے مال کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا، حرام طریقہ اختیار کیا، تو پھر تم فساد کرنے والے ہوگے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا حکم توڑو، حرام طریقہ اختیار کرو اور زمین میں امن بھی قائم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان پر اگر کوئی عمل کرے گا تو یقیناً زمین میں فساد برپا ہو۔ کوئی مال کمانا چاہتا ہے حرام طریقے سے تو ظاہر ہے وہ چوری کرے گا،
وہ ڈاکہ ڈالے گا، وہ کسی سے چھینے گا، کسی کا مال غصب کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا، کسی کا مال چھپائے گا، تو جو بھی طریقہ وہ حرام اختیار کرے گا وہ یقیناً کہیں نہ کہیں جا کے فساد کا باعث ضرور بنے گا۔ معاشرے میں امن نہیں رہ سکے گا، معاشرے میں عدل نہیں رہ سکے گا، معاشرے میں بھائی چارہ قائم نہیں رہ سکے گا، کہ جب حرام طریقہ اختیار کیا جائے گا اور دنیا کو حاصل کیا جائے گا تو پھر فساد فی الارض رونما ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ناجائز طریقے اختیار کر کے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مال اپنی ذات کے لیے کے اندر نفع کی چیز نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو مال بذات خود کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس روپیہ پڑا ہے، سونے کے ڈھیر پڑے ہیں، چاندی پڑی ہے، ہیرے جواہرات پڑے ہیں، ان کے ڈھیر پڑے ہیں، لیکن وہ نوٹ، وہ مال اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا، وہ اس کی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ یہ سونا چاندی کے ڈھیر اس کو راحت اور سکون نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ مال راحت اور سکون پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مال بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی پیاس، آپ کی بھوک نہیں مٹا سکتا، آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتا، یہ ذریعہ بن سکتا ہے اگر صحیح ذریعے سے حاصل کیا اور صحیح ذریعہ اختیار کیا تو یہ مال آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گا، آپ کی راحت اور سکون کا باعث بنے گا۔ تو راحت کا ذریعہ بن گیا، اللہ نے اس میں سکون عطا کر دیا، تو یہ مال آپ کے لیے قیمتی ہے، یہ مال آپ کے لیے نعمت ہے۔ اور اگر یہ آپ کے لیے نعمت نہیں بن سکا، آپ کی پریشانی کا باعث بن گیا، آپ کو سیکیورٹی کے ایشوز شروع ہو گئے کہ اس مال کو سنبھالیں گے کیسے، اس کو رکھیں گے کہاں پر، آپ کو چوری کا خوف ہے، ڈاکے کا خوف ہے، جان کا خطرہ ہے، تو پھر یہ مال ایک وبال بن جاتا ہے۔ قارون کے پاس ایسا دولت تھی، ایسا مال تھا کہ جس کے خزانے کی، جس مال کی چابیاں، صرف ان تالوں کی چابیاں لے کر ایک مضبوط جماعت چلا کرتی تھی اور وہ اس کو اٹھانے سے عاجز جایا کرتے تھے، اتنی وزنی صرف اس خزانے کی چابیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا خزانہ، ایسی فراوانی اس کو عطا کی، لیکن جب اس کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو آخرت کا ذریعہ بناؤ، اس سے آخرت کماؤ، تو وہ کہنے لگا وَقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ، وہ کہنے لگا یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری سے حاصل کیا، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے، یہ تو میری اپنی کاریگری ہے، یہ تو میرا اپنی سکل ہے، میرا ہنر ہے کہ جس کے ساتھ میں نے اتنی دولت کمائی ہے اور اتنی دولت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے ہم نے جو لوگ ہلاک کیے وہ اس سے زیادہ مالدار بھی تھے، طاقتور بھی تھے، لیکن ہم نے ان کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج ان کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے، سب مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گا، لیکن یہ جو غرور کر رہا ہے، یہ تکبر کر رہا ہے، یہ اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو مال نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ مال کیا ہے؟ نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اور اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر سنوارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 40,000 درہم صدقہ کیے، 10,000 درہم دن کے وقت صدقہ کیے، 10,000 درہم رات کے وقت صدقہ کیے، اور 10,000 درہم بتا کے اعلانیہ صدقہ کیے، اور 10,000 درہم چھپا کے خفیہ طور پر صدقہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا الذین ينفقون اموالهم باللیل، ایمان والے تو وہ ہیں جو راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، والنہاری، اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں،
سرًا چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، وعلانیۃً اور دکھا کے بھی اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر اللہ ان کو نعمت کیا دیتا ہے کہ جس دن خوف ہوگا، جس دن ہیبت ہوگی، جس دن ہر ایک اپنے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کا ان کو غم ستائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں جب ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا مقصود ہوتا ہے، اور چھپا کے بھی دیتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے تو وہ چھپا کے بھی دیتے ہیں۔ تو ہر طرح سے صدقہ کرتے ہیں، ہر وقت صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں اور اپنی آخرت بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کی، آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی اور آج کے دور تک سفر کے مہینے کے حوالے سے بعض توہمات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، بعض بد اعتقادیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، سفر کے مہینے کے کوئی ابتدائی دن شاید 13 دن کے پتہ نہیں کیا ہو، ان دنوں میں نحوست ہوتی ہے، ان دنوں میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتا، ان دنوں میں کوئی لین دین نہیں کرنا چاہیے، یہ دن منحوس سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ اسلامی تعلیمات سے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہاں، دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، دنوں کا مقام بیان کیا گیا ہے، محرم کے دن ہیں، ذی الحجہ کے دن ہیں، رمضان کے دن ہیں، اور دیگر کئی ایام ہیں، کئی راتیں ہیں جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن کے اندر عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی دن کو منحوس قرار دیا گیا ہو یا کسی مہینے کو منحوس قرار دیا گیا ہو۔ تو اس قسم کے وہموں میں، اس قسم کی بد اعتقادیوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کی اوپر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کام بناتا بھی ہے، بگاڑتا بھی ہے، وہی آزمائش بھی بھیجتا ہے، وہی کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافروں کا دوست شیطان ہوتا ہے اور وہ شیطان ان کو روشنی سے یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے نکالتا ہے، اندھیرے میں گڑھے میں جا کے گرا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ تو شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کو اپنا دوست بنانے والے، وہ اندھیرے سے روشنی سے اندھیرے میں جا گرتے ہیں، اور اللہ کو اپنا محبوب بنانے والے، اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کے احکامات پر چلنے والے، وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں سے، ہمارے اعمال سے ان بد اعتقادیوں کو، ان وہموں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ 11 اگست اتوار کے دن عیدگاہ میں، مرکزی عیدگاہ میں احمد آباد میں، شہر میں ختم نبوت کانفرنس ہے، اور ختم نبوت کے مسئلے پر یہ پورے ملک کی جگہ جگہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور پھر آگے چل کے 7 ستمبر کو لاہور میں ایک بڑی کانفرنس ہوگی جو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے بعد اس سال انشاءاللہ وہ 50 سال گزر چکے ہوں گے، اس کے گولڈن جبلی ہوگی، 50 سال پورے ہوں گے، تو اس تشکر میں، اظہار تشکر کے لیے وہ کانفرنس رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے وہاں بھی جانے کی، لیکن کم سے کم احمد آباد میں یہ جو اتوار کے دن کانفرنس رکھی گئی ہے اس میں شرکت ضرور کریں۔ ختم نبوت کا مسئلہ متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کسی مسلک کا، کسی طبقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کر نبوت کا اقرار کرتا ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دجال ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں ان میں رخ اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ کسی طرح قادیانیوں کو، ان غیر مسلموں کو کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا جائے، کچھ ان کو آگے لایا جائے، ان کی مذہبی رسومات چلائی جائیں، تو یہ سارا دجل و فریب اب چل رہا ہے۔ ہم مسلمانوں نے، صحیح عقیدہ رکھنے والوں نے اس کا راستہ روکنا ہے، اور
ختم نبوت کے مسئلے پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے تو اس کانفرنس میں بھی سب ضرور شرکت کریں۔ اتوار کے دن ظہر کے بعد سے وہ کانفرنس شروع ہوگی، اس اتوار کو 11 اگست کو مرکزی عیدگاہ ایبٹ آباد کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنا عقیدہ صحیح رکھنے کی، اپنے اعمال صحیح رکھنے کی، اور جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق دیں، تاکہ یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے اور ہمارا آخرت کا گھر سنور سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔